کوئی بھی دین کا عمل، کوئی بھی عبادت اس وقت تک بندے کو کوئی نفع نہیں دے سکتی جب تک بندہ موحد نہ ہو، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا خالق و مالک اور ہر چیز جو کائنات میں ہے اس کو پیدا کرنے والا نہ مان لے اور افعال کا خالق نہ مان لے، اس وقت تک بندہ دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ اسلام کی ابتدا اور کائنات کی ابتدا یہ برابر ہے۔ ابتدا سے لے کر نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس تک تمام انبیاء لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ لوگوں کو بلاتے رہے کہ عبادت کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے، بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو، بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو، وحدہ لا شریک کے سامنے جھکو اور اس کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو رکھو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو دنیا و آخرت کی کامیابیاں سمیٹ لو گے۔ توحید یہ ہے کہ اپنے رب کو اکیلا معبود ماننا، اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنا، جتنے بھی بت ہیں ان سب کو پاش پاش کر کے ایک واحد خدا کی عبادت کرنی۔ کل هو اللہ احد، میرا رب کہتا ہے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، نہ تو اس کا کوئی ذات میں شریک، نہ صفات میں شریک ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اس خالق کی عبادت کرنا بندہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو بندہ موحد کہلاتا ہے۔ توحید ایک ایسی قوت ہے، اللہ جسے یہ عطا کر دیتا ہے وہ صرف زبان سے اس کا اقراری نہیں ہوتا بلکہ دل کے ساتھ بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ اگر بندہ زبان سے کہہ دے تو بندہ موحد نہیں ہوتا جب تک اس کی آواز بندے کے دل سے نہ نکلے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب تک قول اور فعل آپس میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کے حضور نہیں آ جاتے بندہ موحد نہیں بن سکتا۔ اسی توحید کا نور جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے، وہ اللہ کے کوئی خلیل کہلوائے تو کوئی کلیم کہلوائے، کوئی اللہ کے دوست بن گئے تو کوئی اللہ سے ہم کلام ہونے والے بن گئے اور کوئی اللہ کے محبوب ٹھہرے۔ جب بندہ توحید کا دامن تھام لیتا ہے، اللہ موحد کو ایسی قوت دے دیتا ہے کہ اس قوت کی بنیاد پر پوری دنیا ایک جانب ہو، وہ اکیلا اگر اپنی توحید پہ ڈٹا رہے، اپنے رب کے حضور یہ کہے مولا میں تو تجھے ہی ماننے والا ہوں، میں ان بتوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہیں رکھتا، تو اللہ اس واحد بندے کو بھی عزتیں عطا کر دیتا ہے۔ آئیے اس کی مثال ہم قرآن سے پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم یہ اللہ کے پیارے خلیل ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیم پیدا ہوئے تو اس وقت سے انہوں نے یہ اقرار کیا کہ میں اپنے ایک رب کو ماننے والا ہوں۔ لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، بتوں کے پجاری تھے، یہاں تک کہ بابل شہر کے اندر ہر دروازے پہ نمرود کی شکل کے بنائے ہوئے بت تھے۔ جب بھی کوئی شخص اس شہر کے اندر داخل ہوتا تو اس کے سامنے سجدہ ریزی کرتا۔ اس نے ایسا سسٹم لگایا تھا کہ اگر کوئی شخص سجدہ ریز ہو کے نہ گزرے تو گھنٹیاں بجنے لگتی تھیں اور پتہ چل جاتا تھا کہ یہ
سجدہ کرنے والا نہیں، اسے پکڑ کے سزا دی جاتی، مار دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا۔ ایسی کیفیت کے ہر جانب بت ہی بت۔ لیکن حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے، کلام کرنے لگے، تو اس وقت آپ سے کہا گیا، آپ کے چچا آزر نے، اے میرے بھتیجے، کہ یہ جو آسماں پہ تم دیکھ رہے ہو ستارے، یہ تمہارے خدا ہیں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، یہ ستارے تمہارے خدا ہیں۔ جب وہ چھپ گئے تو حضرت ابراہیم کہنے لگے، یہ تو چھپ گئے، میں تو چھپنے والوں کو خدا نہیں مانتا۔ پھر چاند اپنی آب و تاب پہ آیا، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، کہا یہ تمہارا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، جب وہ بھی چھپ گیا تو آپ نے کہا یہ بھی چھپ گیا، میں بھی اسے رب نہیں مانتا۔ پھر سورج کہا اتنا بڑا ہے، یہ تمہارا رب ہے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے، جب سورج چھپا، غروب ہو گیا، کہا یہ بھی چھپ گیا، میں تو اس کو مانتا ہوں جو ہمیشہ طلوع ہی رہتا ہے، وہ کبھی بھی چھپتا نہیں، ہمہ وقت ہر جگہ پہ موجود ہے، اسے اونگ تک بھی نہیں آتی۔ آپ کا چچا حیران ہوا۔ پھر ایک عجب منظر کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اکیلے واحد تنہا ہے، دیکھیے گا توحید کا نور کتنا ہے۔ وہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے، وہ ایک میلہ لگتا تھا، وہ سارے لوگ اپنی اپنے تھالوں میں مختلف انواع کے کھانے بنا کے، مٹھائیاں لے کے بت خانے میں گئے، جا کے بتوں کے سامنے سارا کچھ رکھ دیا۔ جب سارا کچھ رکھا اور رکھ کے جانے لگے تو حضرت ابراہیم کے چچا آزر کہنے لگے، اذ قال لی ابیہ و قومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، جب حضرت ابراہیم سے آپ کے چچا آزر اور قوم نے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں، تم ان کی عبادت کرو، یہ مورتیں ہیں، حضرت ابراہیم کہنے لگے کہ تم سارے ان کے سامنے ایسے زانوے پھیلا کے بیٹھے ہو، یہ تو مورتیں ہیں، یہ تو کچھ نہیں دے سکتی، کیا یہ تمہیں کوئی نفع و نقصان دیتے ہیں؟ تو آگے سے آپ کے چچا نے کہا، قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے ان کی عبادت کرتے ہوئے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ کہا قال قد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، اے میرے چچا، تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی کے اندر ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ آگے سے کہنے لگے، قوم والے اور حضرت ابراہیم کے چچا آزر، کیا تم کوئی حق کی بات لے کے آئے ہو یا بس ہمارے ساتھ باتیں ہی کرتے ہو، لہو و لعاب ہی کرتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا، ہاں میرے پاس حق موجود ہے۔ کہا کون؟ کہا قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، کہا میرا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اسی کی عبادت کرنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے توحید کا برملا اظہار کیا۔ وہ لوگ میلے کے لیے جب گئے، سامان رکھ کے ادھر چلے گئے، حضرت ابراہیم سے کہنے لگے آؤ آپ بھی، کہا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، معذرت کی، اس انداز میں کہ وہ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم رکے اور پھر اس بت خانے کے اندر گئے، جا کے کلہاڑے کے ساتھ ان بتوں، کسی کے ہاتھ کاٹ دیے، کسی کے پاؤں کاٹ دیے، ساروں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور جو سب سے بڑا تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا اور رکھ کے واپس آ گئے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، سورہ صافات ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اندر داخل ہوئے ان کے معبودوں کی جانب، تو پھر کہتے کیا ہیں ان سے جا کے، کلام کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، تم انہیں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے سامنے یہ انواع و اقسام کے کھانے ہیں، وہ کیا بولتے؟ ما لکم لا تنطقون، کہا تم تو کلام نہیں کر سکتے۔
فراغ علیہم ضربا بالیمین، بڑے زور سے ان پہ ضرب لگائی، ٹکڑے ٹکڑے کیا، ان کے کندھوں پہ مار کے توڑ دیا، سب سے بڑے کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا، واپس آ گئے۔ قوم جب میلے سے واپس لوٹی تو دیکھا کہ وہاں سے کھانے ہم اٹھاتے ہیں یا متبرک ہو گئے ہوں گے۔ جب وہاں پہنچے تو آ کے دیکھا کہ ان کے خداؤں کا یہ حال، وہ سارے حیران کہ یہ کیا بنا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، حضرت ابراہیم نے تو قصد کیا تھا تم جاؤ تو صحیح، پھر واپس لوٹ کے آنا، دیکھنا میں کیا حال کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قسم کو پورا کرتے ہوئے ان کو توڑ دیا۔ جب وہ لوٹ کے آئے تو پھر انہوں نے دیکھا کیا، انہوں نے دیکھا یہ کہ ان کے خداؤں کا یہ حشر ہے۔ وہ کہنے لگے یہ کس نے کر دیا؟ پھر وہ اس پریشانی میں پڑ گئے کہ کون کر گیا؟ پھر انہوں نے کہا ہاں ہم نے سنا تھا ایک نوجوان ہے، وہ کہتا تھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، یہ تو کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے۔ لوگوں نے کہا اسے لاؤ، حضرت ابراہیم کو لایا گیا، لا کے سامنے پیش کیا گیا، کہا قالوا فأتوا به علی اعین الناس، اے لوگوں انہیں سب کے سامنے پیش کیا جائے۔ حضرت ابراہیم پیش ہوئے، کہا تم نے ان کے ساتھ کیا ہے؟ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا، کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا کہ تم ان میں سے جو سب سے بڑا ہے اس سے پوچھو نا، جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے اس سے پوچھو نا کہ کس نے کیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ جملہ کہا تو پھر وہ حیران ہو گئے کہ اب ہم کریں تو کیا کریں۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کی گردنیں جھکیں، وہ اپنے آپ سے خود کلام کرنے لگے۔ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، خود سے ہی کلام کر کے کہنے لگے یہ تو بولتے نہیں ہیں، ہم تو خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں۔ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، پھر اپنے سروں کے بل ایسے اندھائے گئے کہ ان کا انداز یہ ہوا کہ انہوں نے سر اٹھائے، لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ، کہنے لگے تم جانتے نہیں ہو یہ تو کلام نہیں کرتے۔ اب ایسا موقع تھا جس جگہ پہ حضرت ابراہیم اس قوم کو لے کے آنا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم نے اس مقام پہ لا کے کہا تم کہہ رہے ہو کہ یہ کلام نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہاں یہ کلام نہیں کرتے۔ کہا جو بولتے نہیں تم ان کے سامنے جھکتے ہو، انہیں خدا مانتے ہو، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے۔ حضرت ابراہیم اس موقع پہ لا کے کہتے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم ولا یضرکم، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ تو نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، کچھ بھی تمہارے ساتھ کر نہیں سکتے، اس کے سامنے جھکتے ہو۔ اف لکم ولما تعبدون من دون، حضرت ابراہیم نے کہا تف ہے تم پہ، افسوس ہے۔ یہ تف اس وقت ایسا جملہ تھا جو کسی پر سب سے ایسے وقت میں بولی جاتی جب ذلت و رسوائی کا لمحہ ہوتا۔ تف کے الفاظ حضرت ابراہیم نے ان پہ بولے۔ اب وہ سارے پریشان کہ ہمارے معبودوں کو بھی بے عزت کیا، ہمیں بھی بے عزت کر دیا۔ انہوں نے کہا اے لوگوں اگر اس کی باتوں میں آ گئے تو پھر ہم اپنے خداؤں کو ناراض کر بیٹھیں گے، پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، پھر انہوں نے کیا کیا، کہا پکڑو ابراہیم کو اور اسے آگ میں جلا دو۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کے لیے بہت بڑی چیخا جلائی گئی، حضرت ابراہیم کو اس چیخا میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم جب اس چیخا کے اندر پہنچے تو اس وقت وہ چیخا کو میرے رب نے گلزار کر دیا، وہ چیخا نور علی نور ہو گئی۔ یار یہ چیخا نور کیوں ہوئی؟ یہ وہ چیخا تھی جس کے قرب سے بھی اگر کوئی پرندہ گزرتا تو اڑنے والا پرندہ بھی جھلس کے راکھ بن جاتا۔ حضرت ابراہیم اس کے اندر بیٹھے تو وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی کر دی گئی، ایسی ٹھنڈی کہ گل و گلزار بنا دی گئی۔
بہشت کا سامان وہاں پیدا ہو گیا، اور اللہ کی انوار و تجلیات حضرت ابراہیم پہ برسنے لگی۔ 40 روز تک حضرت ابراہیم اس کے اندر رہے۔ پھر حضرت ابراہیم 40 روز کے بعد شاہانہ انداز کے اندر انہی انگاروں پہ چلتے ہوئے باہر نکلے۔ میرا رب اور حضرت ابراہیم در حقیقت انہیں کہہ رہے تھے، دیکھ لو جو اللہ وحدہ لا شریک کا ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے کو کبھی جلایا نہیں کرتا بلکہ اسے عزتیں عطا کر دیا کرتا ہے۔ تو آؤ اللہ رب العزت کے اس حکم کے ساتھ، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں ہم مگن ہو جائیں، اسے منا لیں۔ جیسے حضرت ابراہیم اکیلے تھے، اللہ نے عزتیں دے دی تھیں۔ آج تو مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان پھر بھی ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں ہیں۔ وجہ یہی ہے، ہم نے اپنے رب کو چھوڑ دیا ہے، ہم غیروں سے امید رکھتے ہیں، خدا سے امید نہیں رکھتے۔ بتوں سے امید، خدا سے نا امیدی۔ اقبال کہتا ہے، بتوں سے امید، خدا سے نا امیدی، تو بتا اور کافری کیا ہے۔ یعنی ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا، غیروں سے امیدیں لگا لی۔ یار آج بھی ہم اگر اپنے رب سے امید جوڑ لیں، اس سے تعلق اور ربط جوڑ لیں، میرا رب آج بھی ہمیں وہی عزت اور مقام عطا کر دے گا جو اپنے پیاروں کو عطا کیا ہے۔ تو اس لیے توحید کا دامن تھامیں، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں مگن ہو جائیں، میرا رب ہر مشکل گھڑی کو آسانی میں تبدیل فرما دے گا۔ دعا ہے اللہ سے، اللہ رمضان المقدس کی ان پاک گھڑیوں کے صدقے ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے اور ہمارے قلوب و اذہان اپنی جانب موڑ لے، ہم اللہ کے حضور جھکیں، اسے منائیں اور ایسے سجدے کریں جن سجدوں کو دیکھ کے میرا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم آج کوئی مال و زر کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہے، تو کوئی غیروں کی طاقت سے مرعوب ہو کے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہے، اور کوئی حسن و جمال کے سامنے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ خدارا یہ ساری جو دنیا کی طاقتیں ہیں، دولتیں ہیں، یہ حسن و جمال ہیں، ان قریب ختم ہو جائیں گے۔ آؤ اس رب کے حضور جس کے تم ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی۔ رمضان المقدس کی ان پرکیف ساعتوں کے اندر قرآن و سنت کے نور کو اپنے سینوں میں پیوست کریں، ہر روز اس درس کے ساتھ وابستہ ہو کے نت ایک نیا عنوان آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ اس وقت اپنے تمام تر امور کو چھوڑ کے قرآن و سنت کے نور کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے چند لمحات وقت دیں۔ اللہ اس کے صدقے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بھی فرمائے گا اور ہمیں قرآن و سنت کا نور بھی عطا فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔